السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر خیر کر رہے ہیں مصلح قوم و ملت ناظر شیخ فکر و فن صاحب قلم حضرت علامہ محمد عبد المبین نعمانی صاحب قبلہ کا۔ آپ دعوت و تبلیغ، تصنیف و تالیف اور درس و تدریس کا ایک نمایاں اور منفرد نام ہے۔ آپ ایک عظیم عالم دین ہیں جن کی تعمیری، فکری، تعلیمی، اصلاحی، دعوتی، دینی، تصنیفی، صحافتی، تدریسی محاذ پر انمٹ خدمات کے نقوش موجود ہیں۔ دینی استقامت، تقوی و طہارت اور فکری اصابت حضرت موصوف کی شخصیت کا ایک اہم حوالہ اور پہچان ہے۔ آپ کی پیدائش اتر پردیش کے مشہور شہر بنارس کے محلہ چیتن پور میں 25 شعبان المعظم 1372 ہجری بمطابق 1952 عیسوی کو ایک شنبہ کو ایک دیندار گھرانے میں آپ نے آنکھیں کھولی۔ آپ کا پورا نام محمد عبد المبین بن محمد بشیر ہے۔ حضرت امام اعظم کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ نعمانی لگاتے ہیں اپنے نام کے آگے، اور یہ آپ کے اسم گرامی کا جزو بن چکا ہے۔ ناظر قرآن کریم کی تکمیل اپنے چاچا حافظ برکت اللہ صاحب اور ابتدائی دور کی تعلیم مکتب مدار بخش بنارس میں درجہ پنجم اور ابتدائی عربی کی تعلیم مدرسہ مظہر العلوم بنارس میں اور متوسطہ تک تعلیم مولانا عبدالسلام نعمانی سے حاصل کرنے کے بعد دارالعلوم اشرفیہ میں داخلہ لیا اور 1959 میں فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کے اساتذہ گرامی میں حضور حافظ ملت علامہ حافظ عبد الرؤف صاحب، بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی اور مولانا قاضی محمد شفیع جیسے مدبر اور مفکر اساتذہ کرام پائے جاتے ہیں۔ آپ کو حضور مفتی اعظم ہند سے شرف بیعت اور ارادت حاصل ہے اور اعلیٰ حضرت کے تلمیذ و خلیفہ حضور برہان ملت جبل پوری سے آپ کو سند خلافت و اجازت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ امین ملت مہریرہ مطہرہ سے بھی آپ کو خلافت حاصل ہے۔ اشرفیہ سے فراغت کے بعد چند مہینوں تک آپ نے اپنے آبائی کاروبار ہینڈلوم سے وابستہ ہو گئے، لیکن حضور حافظ ملت کے حکم پر باقاعدہ درس و تدریس کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر مدرسہ بحر العلوم بنارس، مدرسہ بحر العلوم خلیل آباد، مدینۃ العلوم بنارس، تنویر العلوم جین پور، مدرسہ ضیاء الاسلام ہوڑا اور دارالعلوم غوثیہ نظامیہ جمشید پور جھارکھنڈ وغیرہ مدارس میں اپنی اہم ذمہ داریاں اور فرائض انجام دیتے رہے۔ دارالعلوم قادریہ چریا کوٹ کو حضرت مولانا عبد المبین نعمانی صاحب بحیثیت صدر المدرسین تشریف لائے تھے۔ تقریباً 20 سال تدریسی اشاعتی سرگرمیوں سے وابستہ رہے اور طلباء کی کثیر تعداد حضرت سے علمی استفادہ کرتی رہی۔ اس کے بعد اپنی دعوتی اسفار، تصنیفی پیش رفت اور بے شمار دینی، ملی، تبلیغی اور تصنیفی مصروفیات کے باعث تدریس سے تو الگ ہو گئے، مگر دارالعلوم قادریہ کی نظامت اور اہتمام آپ کے ذمہ رہی، آپ اب بھی نبھا رہے ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں کچھ اہم نام یوں ہیں: مفتی احمد القادری، مولانا عبد الغفار اعظمی، مولانا محمد ناصر حسین قادری، مولانا اختر الاسلام علیمی، مولانا اظہر الاسلام مصباحی، مولانا عارف رضا مصباحی، مولانا قاری محمد منظور، مولانا محمد اسرائیل، مولانا مفتی محمد اسلام، مولانا محمد بشیر، مولانا مفتی محمد سلیم، مولانا شہید الرحمان اور مولانا محمد افروز القادری صاحبان علم و عمل شامل ہیں۔ آپ کے عادات و اخلاق سیرت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ اسلاف کا نمونہ ہیں، اور آپ کے حیات طیبہ کا ایک بڑا روشن پہلو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر علماء و مشائخ اپنی بے پناہ دعوتی، تصنیفی، دینی، فکری، تدریسی اور اشاعتی ذمہ داریوں اور مصروفیات کے سبب اپنے گھر کے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل رہ جاتی ہیں، مگر حضرت نعمانی صاحب کے تمام بچے ماشاءاللہ دینی تربیت سے مزین ہیں۔ 3 بیٹے باصلاحیت عالم دین ہیں، چوتھے بیٹے ڈاکٹر اور 5ویں بیٹے بھی عالم دین ہیں۔ 2 بیٹیاں ہیں، اسلامی تعلیم و تربیت ان میں ڈھلی ہوئی ہے اور عمدہ خصالی اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا شکر ہے کہ مجھے ایک مرتبہ مولانا عبد المبین نعمانی صاحب کا مہمان بننے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ کے بڑے صاحبزادے مولانا اختر الاسلام صاحب ہمارے اچھے دوستوں میں سے ہیں اور ان سے ہم نے ایک بہت کچھ سیکھنے ملتا ہے۔ یوں تو مولانا عبد المبین نعمانی صاحب کو تحریر و قلم سے وابستگی اب سے نہیں بلکہ زمانی طالب علمی سے ہے۔
ابتدا میں بہت سارے مقالات آپ نے مختلف رسائل اور اخبارات کے لیے لکھے اور ماہنامہ اشرفیہ مبارک پور کی 4 سال تک آپ نے ادارت کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ اب تک سینکڑوں کتابوں کی تصحیح کر کے آنے والے نئے قلم کاروں کی آپ نے ایک نسل تیار کر رکھی ہے۔ آپ کی 40 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور مقبول عام بھی ہوئی ہیں، اور ان میں بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں، خاص کر پنچ رضویہ اور ارشادات اعلیٰ حضرت، انتخابی کلام اعلیٰ حضرت، مسنون دعائیں تو ایسی مقبول و مشہور ہوئی بے شمار مقامات سے بارہا شائع ہوتی رہی۔ حضرت نعمانی صاحب کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ انہیں خدمت قرآن کا شرف بھی ملا ہے۔ یوں تو قرآن پاک کے تمام ترجموں میں سب سے بہترین، مستند، معتبر اور اہم ترین ترجمہ قرآن کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کا ہے، اس میں پائی جانے والی کتابت کی غلطیوں کی آپ نے اصلاح فرمائی، اور اب جو نسخے شائع ہو رہے ہیں وہ آپ ہی کے تصحیح کردہ نسخے ہیں۔ حضرت کی اس عظیم خدمت کے صلے میں ماہرہ شریف میں حضور امین ملت کے احاطوں اعزاز سے بھی نوازا گیا، اور چند سال پہلے ادارہ نشان کے زیر اہتمام الفی قرآن شریف شائع کیا گیا، جس کی ہر سطر الف سے شروع ہوتی ہے، وہ آپ کی نگرانی اور آپ کی تصحیح کے بعد شائع ہوا۔ آپ کی کئی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں کچھ نام یہ ہیں: ارشادات اعلیٰ حضرت، انتخابی کلام اعلیٰ حضرت، مسنون دعائیں، ارکان اسلام، احوال قبر، نوائے نعت، انوار فضائل قرآن، نظر حبیب، دعوت اور ہمارا معاشرہ، 40 حدیثیں، اسلام میں رزق حلال کی اہمیت، عورت اور ہمارا معاشرہ، لاٹری کیا ہے، شراب اور اس کے نقصانات، اصلاح معاشرہ، نورانی وظائف، شیخ الحدیث مولانا سردار احمد، شب برات، رمضان المبارک کے فضائل و مسائل، جامع رحمت جو آپ کا مجموعہ نعت ہے، پنچ سورہ رضویہ، علم دین و دنیا، فضائل نماز، مسائل نماز، شعبان و شب برات کے مسائل و فضائل، اس طرح کے بے شمار اہم اور ضروری مسائل پر آپ کی کتابیں دستیاب ہیں۔ دوستو، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نبھانا اور اصلاحی کتابیں لکھنا اور مقالات لکھوانا، مجموع اسلامی کی اشاعتی سرگرمیوں میں حصہ لینا، علماء و طلباء کی کتابوں پر نظر ثانی کرنا اور اس کی اصلاح کرنا، مختلف محفلوں مجلسوں میں اصلاحی تقریریں کرنا، یہ حضرت نعمانی صاحب ہی کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ حضرت نعمانی صاحب قبلہ ہندوستان کا مایہ ناز تصنیفی اشاعتی ادارہ المجموع اسلامی مبارک پور کے بانی رکن ہیں۔ اس ادارے کے قیام کا تصور حضرت نعمانی صاحب قبلہ ہی نے سب سے پہلے پیش کیا۔ اس ادارے کی بنیاد آپ کے 4 ساتھیوں مولانا محمد احمد مصباحی، مولانا یاسین اختر مصباحی، مولانا بدر القادری صاحب، مولانا افتخار احمد اعظمی مصباحی نے سن 1976 میں ڈالی تھی۔ حضرت نعمانی صاحب کا اخلاص دیکھیے، آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجموع اسلامی کا اصل بانی میں ہی ہوں۔ یہ ادارہ آج اہل علم فضل کے درمیان درجہ اعتبار حاصل کر چکا ہے۔ یہاں سے 200 کے قریب معیاری کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ اس ادارے کی ایک شعبہ تربیت تصنیف کے ذریعے درجہ فضیلت سے فارغ طلباء 2 سال تک حضرت موصوف کی نگرانی و تربیت میں اپنے عروج فکر و قلم کو سنوارتے ہیں، اور ملک بھر میں نعمانی صاحب قبلہ نے متعدد تعلیمی اداروں کی سرپرستی و سربراہی بھی فرما رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ، نعمانی صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔